أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ومن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. سورۃ آل عمران چونکہ ردی نصرانیت میں تھی اور عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو مفتریات اور اکاذیب عیسائیوں نے گھڑ لیے تھے ان کے رد میں ابتدا میں وہ 6 شبہات جن پر بنائی نصرانیت ہے ان کا رد فرمایا اور 6 غرر نقول اقوال الزرین ان کے مقابلے میں پیش کیے. عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں آسمان پر جانے سے پہلے 33 سال کی زندگی گزاری. عیسیٰ علیہ السلام کی ابدیت پر 33 نقطے پیش کیے. شجر نسب معلوم ہے، ننیال معلوم ہے، نانی اور والدہ معلوم ہے، پیدائش کے طور طریقے معلوم ہے، نام کا مقام معلوم ہے. وہاں سے شروع ہے. اور انجام کار جو یہودی بادشاہ یہودیوں کی سازش سے ان کو قتل کرنے لگے اور حق تعالی نے تدبیر عظیم اور حکمت بالغہ سے ان کو آسمانوں پر اٹھایا. اور اس کے بعد عیسائیوں میں جو نظریاتی اختلاف برپا ہوا اور وہ رسوخ علم سے محروم ہو کر قبائح کے مرتکب ہوئے. قبائح اہل الکتاب تلبیس الحق بالباطل لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق کتمان حق لم تحاجون المحاجہ بالباطل. اتهامهم على إبراهيم بأنه كان يهوديا واتهامهم إياه بأنه كان نصرانيا واتهام الكفر على أنه كان مشركا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. اس زمن میں بعض شبہات اور ان کے جوابات بھی آئے. مثلا ایک شبہ یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یا رسالت اہل کتاب کے ہاں مبہم ہے. فرمایا عالم ارواح سے لے کے اب تک معروف ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. شاید یہ بھی شبہ ہو کہ ان کے ادیان اور تھے. فرمائے نہ، دین صرف اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اور تمام انبیاء مشہورین کے نام دیے: ابراہیم و اسماعیل،
اسحاق و یعقوب، موسیٰ و عیسیٰ، یہ سب کے سب دین اسلام پر مبعوث ہوئے۔ دین اور ایمان کے مقابلے میں روئے زمین کو بھر کے سونا دیا جائے تب بھی قبول نہیں ہوگا۔ دین و ایمان کے ساتھ دین و ایمان کی نصرت اور تائید میں مال خرچ کرنا ثواب ہے۔ لن تنالوا البر، نال ینالو کے معنی حاصل کرنا، لن تنالوا، لن تحصلوا، لن تنالوا، لن تکسبوا، البر اے حسنۃ کاملہ، ہرگز حاصل نہیں کرو گے پوری نیکی، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ خرچ کر لو وہ جس کو تم چاہتے ہو۔ اللہ اکبر، محبوب چیز خرچ کرنی پڑے گی۔ دنیا کی چیزوں سے محبت تو ہے ہی، کھانا پینا اور کپڑے تک سے محبت ہوتی ہے اور ان کے خرچ کرنے میں ثواب ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، اور جو تم خرچ کرو گے کچھ بھی، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، بس بے شک اللہ ان کو جانتے ہیں۔ اور اس میں وہ ابو طلحہ کا واقعہ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کہتے بہترین مال خرچ کرو، اور میرا بہترین مال یہ بیر روحا ہے۔ بیر روحا، کل 5 کنویں تھے عہد اقدس میں، ایک یہ بیر روحا ہے، دوسرا بیر روما ہے، تیسرا بیر زروان ہے، چوتھا بیر عریس ہے، پانچواں حدیبیہ ہے جس کو شفا بھی کہتے ہیں۔ عہد اقدس میں مدینہ منورہ میں کل 5 کنویں تھے اور انہی سے پانی کا سارا نظام چلتا تھا۔ بیر روحا، بیر عریس، بیر زروان، اور کون سا ہوتا ہے؟ وہ تو اخیر میں روما، اس کو بیر عثمان بھی کہتے ہیں، بیر روما کو۔ یہ یہود کا بڑا کنواں تھا اور ہجرت کے بعد یہودیوں نے اس کا پانی مسلمانوں کو دینا بند کیا۔ حضرت عثمان نے انجان آدمی بند کر چلے گئے اور ان سے کہا یہ کنواں ہے، اس کا پانی سب لوگ لے جائے۔ تو انہوں نے کہا سب لے جائے، مسلمانوں کو اجازت نہیں۔ اب پھر بہتر یہ کسی پرائیویٹ آدمی کو بھیجو، وہ تو پانی دے گا نہیں، ہونا یہ بہتر ہے، ہم کب تک حفاظت کرنے بیٹھے۔ حضرت عثمان نے خریدا، خریدنے کے بعد اعلان کر لیا کہ یہ مسلمانوں کے لیے۔ اسی کنویں کا پانی حضرت عثمان کو دینا بند کیا تھا، گلوائی انہوں نے۔ اور بیر زروان وہ ہے جس میں حضرت پر جو سحر کیا گیا تھا وہ تعویذ اور گھنڈے اس میں ڈالے گئے تھے۔ اور بیر عریس وہ ہے جس میں حضرت عثمان کے ہاتھ سے وہ انگشتری گر گئی تھی جس پر عہد اقدس سے محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ آج کل بیر روحا موجود ہے، بدر کے راستے میں بیر روحا ہے، اور بیر روحا سے 3، 4، 5 سال سے ہم پانی پینے جاتے ہیں۔ یہاں بھی لائے کچا، اب بھی پتھروں کے درمیان میں چاروں طرف پتھر ہے،
اور صحابہ کے مکانات بھی نرے پتھروں کے بنے ہوئے ہیں. صحابہ کرام کے مکانات نرے پتھروں کے، درمیان میں مٹی نہیں. مویشیوں کی جگہ ہے، اونٹوں کی جگہ ہے، صحن ہے، مہمان خانہ ہے، اور راستے میں یہ کنواں ہے. کچھ لوگوں نے وہاں 2 کمرے بنائے مسافروں کے بیٹھنے کے لیے، اور کنویں پر رسی بندھی ہوئی اور ڈول لگا ہوا ہے. نیچے ٹرین کو کھینچو، گرگاڑی لگی ہوئی ہے، گرگاڑی اس کے اوپر وہ رسی آ جاتی ہے. 1 منٹ 2 منٹ میں نکل آتا ہے پانی، برف ٹھنڈا میٹھا چیری. معجزہ ہے پیغمبر برحق کا. 1500 سال بعد بھی اس میں پانی موجود ہے، میٹھا شیرین بہترین. پانی پینے کے بعد چند لمحوں میں ڈکاریں آ جاتی ہیں. صحابہ کا کھانا سب ہضم. بیر روحا، ایک کنواں عثمان میں بھی ہے. عثمان ایک جگہ ہے، وہاں پر بھی ایک کنواں ہے، وہ اور طرح کا کنواں ہے. اس کے منہ سے پانی نکلتا ہے، گر رہا ہے. اتنا پانی نیچے سے آگے اوپر گرتا ہے. چاروں طرف نہریں بنی ہیں، وہ بھر بھر کے جا رہی. اللہ. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، سارے کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے. الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر وہ جو حرام کیا تھا یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے. من قبل، اس سے پہلے، ان تنزل التوراۃ، کہ اتر آتی توریت. عہد رسول میں یہود اونٹنی کا دودھ اور اونٹ کا گوشت استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے پیغمبر یعقوب نے اور ان سے پہلے انبیاء نے منع کیا ہے. اس پر جواب آیا کہ یہ یعقوب علیہ السلام نے صرف اپنی حد تک پرہیز فرمایا تھا. حضرت کے جسم میں ایک دانہ نکلا تھا، آپ نے بطور علاج کے یا بطور نظر کے کچھ کھانے کم کیے، ان میں گوشت اونٹ کا اور دودھ اونٹنی کا. ورنہ حضرت یعقوب سے پہلے تمام کھانے پینے سب حلال تھے. یہ کہتے تھے کہ توریت کا واقعہ ہے. فرمایا توریت سے بہت پہلے کا واقعہ ہے. کسی حلال کھانے کو اپنے لیے ناجائز سمجھنے کے 3 صورتیں. ایک طبعی ہے، دوسرا طبی ہے، اور تیسرا شرعی ہے. طبعی، کسی کا جی نہیں چاہتا ہے گوشت کھانے کو، کسی کا جی نہیں چاہتا ہے مچھلی کھانے کو، نہ کھائے، طبیعت نہیں مان رہی. اور طبی یہ ہے کہ جسم پر پوڑا پھوسی ہے تو مرچ گوشت اس کے لیے مضر ہے، نہ کھائے. اور شرعی یہ کہ بغیر کسی وجہ کے کسی چیز کے بارے میں آدمی کہے کہ یہ میرے لیے ناجائز ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے، بلکہ حرام کو حلال سمجھنا یا حلال کو حرام سمجھنا، یہ سخت خطرناک ہے. یہ بعض پیروں میں یہ مرض ہوتا ہے، یہ چیز میں نے چھوڑ دی، وہ چیز میں نے چھوڑ دی. اگر وہ طبعی ہے یا طبی ہے تو جائز ہے، اور اگر شرعی ہے تو دلیل پیش کرنا پڑے.
قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها، آپ فرمائیے لے آئیے توریت، پڑھیے اسے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ عہد اقدس میں توریت کے اصل مضامین بھی موجود تھے، اور آسمانی کتاب محرف تھی، من کل الوجوہ نہیں، من بعض الوجوہ۔ فمن افترى علی اللہ الکذب، جس کسی نے گھڑا اللہ پر جھوٹ، من بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، پس یہ لوگ بڑے ظالم ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری شریعت میں زانی کی سزا سنسار نہیں ہے، بلکہ ہم ان کا منہ کالا کر کے اور گدھے پر الٹا بٹھا لیتے ہیں، یعنی اس کا منہ دم کی طرف کر کے، اور شہر میں چکر دے دیتے ہیں۔ جب بعض جگہ پختون ملکوں میں بھی یہ رواج ہے، پختون ملکوں میں یہ رواج ہے، غریب مسکین ہو اور وہ کوئی بدفعلی کر لے تو اس کو یہ سزا دیتے ہیں، اگر مالدار ہو تو نام بھی نہیں لے سکتے۔ شیخ القرآن مولانا طاہر پنجپیری کو بھی گدھے پر سوار کیا گیا۔ نہیں جب پنجپیریت شروع کی تھی تو ایک قاضی عصمت اللہ صاحب کے میں نہیں کہ اس نے شرارت کی، لوگ تو ویسے ہی خلاف تھے ان کے، تو ہم یہ بیان کرتے تھے کہ پنجپیر مولانا سے خرچ پر لکڑی گا، اور پنجپیر میں ہم تو بجان رہا تھا رہتا سو غلط خبریں کہو دادی ہوگا جنہیں شیخ القرآن نر بچے ہو خپل کتابی لکلو بقیت الاثار فی الحیات المستعار، اس کتاب کے صفحہ 189 پر حضرت شیخ نے یہ واقعہ خود لکھا ہے، اور شروع میں مولوی طیب نے لکھا ہے یہ میرے والد کا خود نوشتہ ہے، میں نے صرف اس کو چھپوایا ہے اور میں نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ یہ سزا مجھے توحید و سنت کے راستے میں دی گئی۔ بقیت الاثار فی الحیات المستعار، شیخ القرآن کی کتاب ہے، صفحہ 189 پر لکھا ہے۔ آغا پنجبریان موجود دی جو مو بہت اداوی مطلب جب کو نظور تے هذا خاص صلوح روا تھا کتاب کا ہوا شیخ القرآن خپل لکلی اس پر سکے۔ اولا فرمائیے فاتو بالتورات، لے آؤ توریت، فتلوا پڑھیے وہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ توریت منگوائی گئی اور توریت میں وہ آیت موجود تھی کہ شادی شدہ اگر بدفعلی کرے تو اس کو گدھے پر سوار کیا جائے، ہاں اس کا سر قلم کیے جائے اور اس کو سنسار کیا جائے، صرف گدھے پر سوار کرنا کافی نہیں ہے۔ تو یہودی عالم نے اس پر ہاتھ رکھا، آگے پیچھے پڑھ رہا تھا اور اصل آیت چھپا لی، کیونکہ حضرت تو پڑھے ہوئے نہیں تھے، آپ لکھت پڑھت نہیں جانتے تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ ابن سلام نے یہودی کو کہا کہ ہاتھ ہٹاؤ، جب آیت ہٹایا تو اس کے نیچے آیت جو وہ چمک رہی تھی، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما۔ حضرت نے ان کو کہا ابن سلام کو کہ تم نے جلدی کی، تم کچھ نہ کہتے، جس وقت یہ مجھے میری شکست کا اعلان کرتے کہ آپ نے غلط کہا ہے، فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، اس دوران وہ آیت نیچے سے چیخ پڑتی
خود آیت بول پڑ دی اور یہ ایک اور معجزہ ہو جاتا، لیکن آپ نے عجلت کی اور اس کا ہاتھ ہٹایا۔ میں تو جانتا تھا وہ ہاتھ نہیں ہٹاتا۔ ایسے سچے پیغمبر ہے کہ وہ توریت کی آیت بول پڑ دی کہ حضرت میں موجود ہوں، سزا وہی ہے جو آپ کی شریعت میں ہے۔ جس طرح اس وقت یہود نے رجم کا انکار کیا تھا، بعد میں روافض نے کیا ہے، اور اس زمانے ضیاء الحق اور پھر اس مزلل کے دور میں باقاعدہ اس کو ہٹایا گیا ہے۔ بقول حضرت مولانا تقی عثمانی متضلع کہ اس سزا کو ہٹانے کے لیے بے انتہا جھوٹ بولا گیا، جھوٹ در جھوٹ بولا گیا۔ مولانا نے کہا کہ ضیاء الحق کا دور اچھے آدمی کا دور ہے، علماء کے کہنے سے اس نے کچھ شرعی سزائیں لگائی تھی۔ اس وقت سے لوگ منتظر تھے، مغربی لوگ، ملاحدہ، اور ان کے سینوں پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ جب ان کے مزاج کا آدمی آ گیا تو وہ اپنے کام میں کامیاب ہو گئے۔ لاہور علماء کنونشن میں حضرت مولانا تقی متضلع نے بڑے درد اور افسوس سے کہا کہ ہم بھی ان دنوں کے منتظر رہیں گے کہ جب یہ آدمی ہٹ کر اچھا اور نیک آدمی آ جائے گا، ہم واپس سزائے مقرر کرا دیں۔ اور یہ گفتگو انہوں نے اس درد اور غم سے کہی کہ میرے خیال سے کنونشن میں سب سے زیادہ سیاہ قلب میں تھا، اور مجھے اپنا پتہ نہیں چلا، لیکن میرے کپڑے، سینہ اور داڑھی آنسو میں تر لگا دی۔ قرآن نے ایسے درد و غم سے یہ گفتگو کی اور بتایا کہ میں 27 سال سے سپریم کورٹ شریعت بیلٹ کا ممبر، سینئر ممبر ہوں، اور 23 سال میں نے خود ججمنٹ کی، اور ججمنٹ میں میں اکیلے نہیں، میرے ساتھ 3-4 ججز ہمیشہ اور ہوتے تھے، اور انہوں نے مدرسوں والا علم نہیں پڑھا تھا، وہ انگریزی قانون پڑھ کے وہاں بیٹھے تھے، وہ اور میں، اور اس وقت کا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اور اس وقت کا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، ان دونوں نے ابھی 2 دفعہ جب میں اسٹیج سے اتر کے گیا، پہلی مرتبہ وہ پہلے والے کا فون آیا، اور اب اس موجودہ کا فون آیا کہ حکومت کا ایجنڈا اور حکومت کا کہنا جھوٹ پر مبنی ہے، اور شریعت کے حدود کے اندر کوئی رائی کے دانے کے برابر کوئی سخم نہیں، کوئی کمی کوتاہی نہیں جس کی وجہ سے اس کو غلط کہا جائے۔ صرف امریکہ کی ڈکٹیشن ہے، وہ اس کو املا کراتا ہے، اور یہ شاباش لینے اور دنیاوی مفاد دینے کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ اس آیت کے فوراً بعد ہے فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، پس جس نے گھڑ لیا اللہ پر جھوٹ، من بعد ذالک، اتنی واضح اور روشن دلیلوں کے بعد، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس یہ لوگ واقعی ظالم ہوں گے۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، آپ فرمائیے سچ فرمایا اللہ نے، بس تم اتباع کر لو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو واقعی یکسو تھے، وہ یہود نصارا اور مشرکین نہیں تھے، وما کان من المشرکین، اور حضرت نہ تھے مشرکین میں سے۔ ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر
جو مقرر کیا گیا ہے لوگوں کے لیے، للذی وہی ہے، ببکۃ جو مکے میں ہے، مبارکن برکتوں والا، وہدی للعالمین اور سرتا پا ہدایت ہے کائنات کے لیے، فیہ آیات بینات اس میں نشانیاں کھلی، مقام ابراہیم اور ابراہیم کا مقام ہے۔ مقام ابراہیم ایک چبوترا بنایا ہے سعودیوں نے، اس میں شیشہ لگا ہوا ہے اور زمین سے اٹھا ہوا ہے پتھر کا چبوترا ہے، اور اس کے اوپر وہ حضرت ابراہیم کے پاؤں کا نشان بنا ہے، اور حاجیان آ کر شیشے میں اس کو دیکھتے ہیں اور اپنے دل و دماغ کو روشن کرتے ہیں۔ اللہ تعالی وہاں جانا اور آنا ایمان، توبے اور عمل کے ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ، یہ پتھر تعمیر کعبہ کے لیے جنت سے آئے ہیں، ازرقی نے تاریخ مکہ میں لکھا، اور اس پتھر کی عجیب خصوصیت تھی، جیسے جیسے کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی اور دیواریں چڑھ رہی تھی تو یہ پتھر بھی اوپر چلے جاتے، حضرت کھڑے ہوتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام گارا اور پتھر لا لا کے دیتے تھے، اور جب حضرت جب نیچے ہونے چاہتے ہیں تو پتھر خود نیچے ہو جائے۔ اللہ کعبہ ہر دم تجلی برفزود، کعبہ ہر دم تجلی برفزود، ہر وقت تجلیاں برس رہی، عید اخلاصات ابراہیم بود، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص واضح، اس میں آیتیں ہیں کھلی، مقام ابراہیم خاص کر، ومن دخلہ جو وہاں داخل ہوا، کان آمنا ہر طرح امن مل جاتا ہے۔ آقا دنیا کا غم ہم، صدمے ہاتھ سے، تکلیفیں، رنجشیں، مصیبتیں، پریشانیاں، سب سے اللہ تعالیٰ امن دے دیتا ہے۔ اور دیکھ کعبہ، تجھے پتہ چلے کعبہ کیا چیز، او کعبے کے ارد گرد جو شہر مکہ ہے وہ دنیا کے اندر جنت کا سما ہے۔ نسخ کل منظر دے دمکی مکرمی، روح ایمان خوشحال دی ننداری تدکابی، او سخ کل منظر دے دمکی مکرمی۔ تدی باری مائے غزل جوڑ کڑا ټول احکام پکرا گلی، ټول احکام چې د حج څومره دي ټول میں نظم کړي په پښتو کې، او دا کڑائی دا روح ایمان خوشحال دی ننداری تا دا کعبی، او سخ کل منظر دے دا مکی مکرم۔ من دخلہ جو داخل ہوا کانا آمنا، جیسے دنیا میں امن ملتا ہے اس طرح جو وہاں ایمان اخلاص سے داخل ہوا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ایمان و اخلاص اور توبے سے کعبہ شریف میں بھی داخل ہو اور وہ پھر جہنم میں بھی داخل ہو، بالکل نہیں، غلط۔ کعبہ شریف کا دخول امن ہے کہ اللہ اس بندے کو جہنم نہیں دکھائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز ہے بہت بڑا۔ ابھی میں نے منصور کو دکھایا تھا، ہم ایسے بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان داخل ہوا سامنے، بالکل کعبہ شریف کے سامنے گیٹ سے آ گیا، گلے میں زنجیر ڈلو، ہاتھوں میں کڑے، کوئی اداکار تھا، بڑے بڑے زلف،
کجل پہنا ہوا یہاں تک، کجل آنکھوں میں ڈالا ہوا، اور بس کعبہ شریف کو دیکھتے ہی تھر 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 آنسو گرنے شروع ہوئے، اور پھر جس طرح وہ طواف کر رہا تھا میں آپ کو نہیں بتا سکتا، پورا جسم اس کا لرز رہا تھا، اور جس لمحے کعبے کی طرف سے دیکھنے لگتا تھا وہی وہ منظر دیکھنے کا تھا۔ میں نے کہا ساتھی کو، میں نے کہا یہ ایسے بھی مجرم گنہگار خداوند تعالیٰ کے در پر آ کے اس کو اپنے آنسو سے راضی کر رہا ہے۔ اللہ اللہ، ہر شخص کی اپنی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث میں ہے، صحابہ کہتے ہیں فتح مکہ کے دن جب آپ تشریف لائے اور آپ اندر داخل ہوئے، آپ تب داخل ہوئے کہ پہلے صحابہ نے وہاں کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے 360 انہیں باہر پٹخ دیا، جبل ابی قبیس سے آگے گرا دیا، اور وہ منظر بھی انگریزوں نے فلم کیا ہے کہ حضرت کے حکم پر صحابہ جو کعبے کے اندر گھس گئے اور جیسے کعبے کو خالی کیا بتوں سے، کتنی تیزی کے ساتھ پھر پانی سے دھویا، جب ہر ایک بار سے پاک صاف ہو گیا پھر حضرت کو کہا گیا کہ اب آپ تشریف لائیں۔ حدیث میں حضرت نے کافی دیر اندر لگایا، 2 رکعت بھی بین العمودین پڑھ لیے، اور پھر باہر تشریف لائے اور آپ نے کعبے کی دیوار سے ٹیک لگایا، اور فجلس لیلا طویلا نہارا طویلا، دن بھر بیٹھا رہے، بعض روایت میں فجر کے بعد سے زور تک بیٹھا رہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں جب ہم سے گفتگو فرماتے تو کوئی اثر نہیں تھا، لیکن جب ہم ہٹ جاتے تو آپ کے چہرے انور پر آنسو کی لڑیاں بہتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو افسوس کہ میں نبی برحق ہوں اور مجھے کس طرح یہاں ستایا گیا اور کن مشقتوں سے میں یہاں پہنچا ہوں۔ میرے صحابہ نے یہاں کے اصول کے لیے کتنی جانیں کٹوائی، کتنے ہزار صحابہ شہید ہوئے، اور انہوں نے حنفی اور ابراہیم علیہ السلام کے دعوے دار ہونے کے باوجود کعبۃ اللہ کی کتنی بے حرمتی کی، بت تک لا کے نصب کیے۔ جس وقت بت نکالے جا رہے تھے 2 بڑے بت نظر آئے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور دوسرا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ آپ نے فرمایا قاتل اللہ المشرکین، اللہ تعالیٰ مشرکوں کو غرق کر دے۔ وہ خوب جانتے تھے کہ انہوں نے مستقسما بالازلام، انہوں نے کوئی جرموں کی تقسیم نہیں کی تھی، وہ تو بتوں کو توڑنے کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ قاتل اللہ المشرکین، اللہ مشرکین کو غرق کرے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر ہے حج البیت، حج بیت اللہ کا، من استطاع الیہ سبیلا، جو کوئی طاقت رکھتا ہو وہاں تک راستے کی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حج البیت سے حج فرض ہو گیا ہے، من استطاع الیہ سبیلا سے زاد سفر کا موجود ہونا ضروری ہو گیا۔ جس دور اور جس زمانے میں جو سامان خرچہ آنے جانے کا اور اس کی واپسی تک گھر والوں کے لیے چاہیے، اس کے موجود ہونے پر حج فرض ہو۔ یہ موجود ہو تو حج فرض ہو۔ اور حدیث میں ہے جس پر حج فرض ہوا
اور اس نے نہیں کیا، فَلْيَمُتْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا أَوْ مَجُوسِيًّا، وہ یہودی موت مرے، عیسائی موت مرے، مجوسی موت مرے، مسلمان موت نہیں مرے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہندوستان میں وہ 7 خاندان جنہوں نے ہندوستان پر حکومت کی ہے اور آخری خاندان مغلیہ ہے، ان میں سے کسی بادشاہ نے حج بیت اللہ نہیں کیا ہے۔ خرچہ بیچتے تھے، قالین ڈلواتے تھے، 400 آدمی اورنگزیب اپنے شاہی خرچے پر خواجہ باقی باللہ اور مجدد کی نگرانی میں بیچتے تھے، خود نہیں جاتے تھے، کیونکہ 6 مہینے اور سال بھر لگتا تھا، 2 سال حج میں لگتے تھے، سلطنت جانے کا اندیشہ۔ وہ تو ایسی سلطنت تھی، بادشاہ کہیں چلا گیا، واپس آیا، ایک اور بادشاہ کے بیٹھا ہوا۔ بریلی اور دیوبندی جیسے مسجد پہ قبضے کرتے، اس طرح اس زمانے میں رواج تھا۔ آخری قافلہ جب جا رہا تھا حج کے لیے، اس زمانے میں سمندری جہاز بمبئی سے جاتا تھا، کراچی مشہور نہیں تھی، تو اورنگزیب حاجیوں کو الوداع کرنے آیا تھا، اور اس نے بمبئی سمندری جہازوں کو روانہ کرتے وقت کہا کہ بڑے خواجہ کو سلام کہے، بڑے خواجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، بڑے خواجہ کو میرا سلام کہے، اور کہے کہ اورنگزیب کو کب تک فضول قید خانے اور جیل میں رکھیں گے۔ یہ ہندوستان کی اور ایران کی اور افغانستان کی سلطنت کا ہار میرے گلے میں ڈلا ہے، نہ چھوڑ سکتا ہوں، نہ جان چھوٹ رہی ہے۔ یہ کہہ کر کہتے بادشاہ اتنے روئے کہ 1 ہفتے تک رونے کا اثر، بہت غمگین ہو گئے۔ اور بڑے خواجہ کو سلام کہے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہے کہ مجھے کب تک اس جیل خانے میں رکھا جائے گا، مجھے بھی تو اس جیل و قید سے آزاد کروائے۔ وَمَنْ كَفَرَ، جس نے حج فرض سے انکار کیا، کفر کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بس بے شک اللہ غنی ہے کائنات سے، اللہ کو کیا پرواہ ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، فرمائیے کتابیوں، اس سے پہلے 16 قبائح بیان ہوئے، اہل کتاب کے 16، یہ 17واں۔ آپ فرمائیے اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں کفر کرو گے اللہ کی آیات کے ساتھ، واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ حاضر ناظر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب، 18ویں قباحت، آپ فرمائیے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے، من آمنا، جو ایمان لایا، تبغونہا عوجا، تم ڈھونڈتے ہو اس کے راستے میں ٹیڑھ، وانتم شہداء، اور تم گواہ ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون، نہیں اللہ بے خبر جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ شرارت تھی ایک اہل کتاب کی، مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، تو مسلمانوں کو مضبوط کر رہے، اس کو کہتے ہیں تشجیع۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اطاعت کرنے لگو ایک گروہ کی ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، لٹا دیں گے تم کو تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، کیسے کفر کرو گے، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیاتُ اللَّهِ، اور تم پر پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے اندر خدا کا پیغمبر ہے۔ تتلا علیکم آیات اللہ، قرآن مجید، وفیکم رسول سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
رسول من حیث الرسول قیامت تک ہے، رسول من حیث البشر انتقال فرما گئے، قبر میں دفن ہوئے، جنازہ پڑھا گیا، زیارت کی جاتی ہے، یہ رسول من حیث البشر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، ومن یعتصم باللہ، اور جو مضبوط پکڑے اللہ کے دین کی رسی کو، فقد ہدی الی صراط مستقیم، بس اس کی رہنمائی کی گئی سیدھے راستے کی۔ قرآن مجید اور سنت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک آدمی صراط مستقیم پر رہے گا اور صراط مستقیم پر ہی مرے گا۔